عقل و عشق کے جنگ کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ ماریا، قسم خدا کی جو میرا بت تم نے اپنے ذہن میں بنایا ہے ایک وہم ہے۔ آپ کی طرح سوچنے کی بڑی کوشش کی اور بہت چاہا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دوں، مگر نہ ہو سکا۔ میرے دل میں ایسا احساس جاگ اٹھا جو تیزی سے دل میں گھر بنا لیا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا تھا۔ اب یہ میرے بس سے باہر ہو چکا، میں بے قابو ہو گئی۔ دیوانگی ہے، یہ خودکشی ہے۔ ذرا عقل سے کام لو ماریا۔ ایک مسلمان سے محبت یعنی دیر کے ساتھ اعلان جنگ، یعنی جنگ ایسے آداب و رسوم کے ساتھ جو سال ہا سال دیر کے ساتھ حکومت کرتے آئے ہیں۔ تمہیں مسلح کر دیں گے، جلا دیں گے تمہیں۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے خوشی سے اپنا لوں گی۔ تمہاری اس عاشقانہ تقدیر میں بھی مجرم ہوں ماریا۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، کلہاڑی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ نہیں سنا تم نے مجھے کیا کہتی ہیں؟ انہیں لگتا ہے میں ابراہیم خلیل بن کر دیر کے بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ نہیں نہیں ماریا، مجھے افسوس ہے، آپ کا قصور نہیں۔ سزائے محبت کے وقت چیخ کر بلند آواز سے کہوں گی، ماریا نصرانی اکیلی ہے، اکیلی۔ تو تم عیسیٰ مسیح کی اداکاری کرنا چاہتی ہو؟ عیسیٰ مسیح کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ کو ناراض ہونے اور ملامت کرنے کا پورا حق ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سب صرف میری جان بچانے کے لیے ہے۔ میرے لیے آپ کی پریشانی شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ محبت کے معجزے پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ نہیں ہو سکتا۔ خدایا یہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے میرا۔ کیوں میں ماریا؟ میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی۔ علی؟ جی میرے آقا، علی۔ کون سا علی؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بوتراب۔ تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا۔ عجب۔ تم مطمئن ہو ماریا؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم ایک عیسائی ہو ماریا، تمہارے مولا عیسیٰ ہیں نہ کہ علی۔ یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا۔ دیر میں عیسائیت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی۔ علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی۔ علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچانوایا۔ یہ تم کیا کہتی ہو؟ میں تو چکرا گیا بالکل، میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ بتاؤ ماریا، میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ تم علی کو کیسے پہچانتی ہو؟ علی میرے بچپن کی یادوں میں بسے ہیں، وہ یادیں جس میں ایک یتیم نصرانی بچی علی کے دیدار کی امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ 5 یا 6 سال کی تھی۔ وہ ایام تھے کہ نہ ایک لقمہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کوئی کپڑا۔ میری ماں کافر ہو گئی تھی۔ فقر و مفلسی کے دیوں نے میری 3 سالہ بہن کو نگل لیا۔ عالم بھی میری طرح بھوکی تھی۔ اگر مجھے بھی کھانا نہیں ملا تو مر جاؤں گی۔ اس وقت تم کیا کرو گی ماں؟ ٹھہر جاؤ، مجھے نہیں چاہیے کھانا ماں۔ بھوکی ہے نا، بھوکی ہے نا، لے کھا، میرا گوشت کھا، لے۔ میں نہیں کھاؤں گی، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر بیٹھ جا، تیری باپ کی خبر پہ جا کے تیرے لیے روٹی کا ٹکڑا لاتی ہوں، تو یہیں بیٹھ جا۔ مجھے بھی ساتھ لے جا، میں بھی آؤں گی۔ کیوں؟ بیٹی وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ نہیں جاؤ، وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے۔ اچھا مجھے کھانا نہیں چاہیے ماں۔
میں تیرا کھانا کہاں سے لاؤں میری بیٹی؟ عیسیٰ نے آج کے کھانے کا وعدہ کیا ہے۔ عیسیٰ وہ مر گئے بیٹی؟ نہیں، وہ نہیں مرے، وہ آسمان پر ہے۔ آپ نے خود ان کی کہانی سنائے۔ بیٹی وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ اگر عیسیٰ کوفے میں ہوتے ہم اتنا مجبور نہیں ہوتے۔ نہیں، نہیں جاؤ، نہیں جاؤ، نہیں جاؤ۔ اس دن شیطان میری ماں کے ایمان و روح پر حملہ آور ہوا تھا اور قریب تھا کہ میری ماں اپنے ایمان کو چبا کر برباد کر دے۔ میرے آنسوؤں نے اسے نجات کا سہارا دیا۔ رات بغیر کھائے بھوک کے عالم میں بسر کی۔ اس رات جو ماں نے قصہ سنایا وہ عیسیٰ مسیح کے نان اور مچھلی کا معجزہ تھا۔ دروازہ مت کھولو۔ اس سے بات نہ کرو ماں۔ یا عیسیٰ مسیح، چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لیے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچانوایا۔ دوسری رات جب سمجھوتا اور صلح کر چکی اور مجھے منا چکے تب انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا، ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، معاف کرنا۔ انہوں نے میرا بوسہ لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا۔ میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میں باپ کے بچھڑنے کے غم کو بھلا چکی تھی۔ وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے۔ اس کے بعد سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائے قدم جمائے منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیوں سے مجھے بہلائیں گے۔ آؤ میری بیٹی، باہر آ جاؤ۔ بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ بیٹی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے اور میں ان کے کان پکڑوں گی۔ ماما وہ آج رات کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹی وہ مریض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے۔ ہائے، میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ماں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے۔ سر خون ہو گیا؟ پٹی باندھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی ان کے لیے دوا لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟
ले जाओ मेरी बेटी। बेटी दुआ करो बाबा एलिया बच जाए। खुदावंद तेरे बेगुनाह दिल से ज्यादा नजदीक है बेटी। खुदावंदा बाबा एलिया को हर दर्द व तकलीफ से महफूज रख। खुदावंदा बाबा एलिया को हर दर्द व तकलीफ से महफूज रख। उनकी ज़रबत की रात तक हमें पता नहीं था कि बाबा एलिया ही अली है। जहां तक मैं जानता हूं, अली का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। क्यों उन्होंने तुम्हारे लिए अपना तारुफ एलिया के नाम से कराया? ईसाइयों के लिए एलिया मुकद्दस नाम है। जब इंजील का मुताला किया तो पता चला कि एलिया वही नजात दहंदे मऊद है कि जिसकी बशारत जनाब ईसा ने दी है। मौला अली की शहादत के बाद मेरी माँ दिख कर गई। कूफे के देर सेंट मारिया को जब मालूम हुआ कि हम लोगों की निगाहों से पोशीदा तौर पर अली बेसरपरस्त घरानों की मदद करते थे तो उनकी गैरत और खुददारी जोश में आ गई और मेरी कफालत को कबूल किया। मैं कराहतन देर नशीन होने पर मजबूर हुई। ख्वाहर सूफिया की तालीमात के ज़ेर साया राही तारीक़ दुनिया हो गए। यहाँ तक कि ताउन ज़दा कूफे में नतीजे आखिर यानी इश्क के दरवाजे तक पहुंची। मारिया, तुम्हारे इश्क की वादियों में तो मेरी हैसियत एक मच्छर की भी नहीं, जजाए कि एक आदमी। वो मोजज़ा के जो तुमने एलिया का देखा है, उन मोजज़ात के मुकाबिल जो मैंने अली से देखे हैं, समंदर के मुकाबिल एक कतरा है। लेकिन हुआ क्या? मारिया नसरानी हो जाती है अली की मुरीद और एक मुसलमान शौज़ब उसके दुश्मनों का नमखार। माविया और यजीद के साथ बैठकर लुक़मे तोड़ता है, उनका नमक खाता है, फिर बन जाता है उनका खजानादार। ये इश्क है, इश्क है। यानी क्या? ये इश्क है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। हकीमाना जवाब ना दो। कुछ सुना है मेरे बारे में? क्या सुना है? बहुत कुछ सुना है। आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं क्यों अली से जुदा हुआ? क्यों माविया से जा मिला? आप जाहिरन माविया की खिदमत गुजार हैं, कल्बन मुरीद अली। तो मतलब ये कि मुनाफिक हो? आप मुनाफिक नहीं हैं, आप मामूर हैं। मामूर? किसका मामूर? मोहब्बत के मामूर। खुल कर क्यों नहीं बताती मारिया? कैसी मोहब्बत? आखिर ये कौन सी मोहब्बत है जिसने मुझे जुल्म के लिबास में अदालत की खिदमत पर मजबूर किया है? फादर, आप देख रहे हैं
مریم مقدس، اے پاک دامن بی بی، اے رنجور اور غمزدہ ماں، آپ خود ہماری مدد کو پہنچے اور ہمیں ارواح خبیثہ سے نجات دیں۔ فادر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سینٹ ماریا کی عبادت گاہ کو ہوا و ہوس کی چراگاہ بنا لیا ہے۔ کیوں بلا وجہ ہنگامہ کرتی ہیں سسٹر؟ آپ کا تقوی و طہارت تو مشہور ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی جو تہمت لگاتی ہیں۔ کیسی تہمت؟ ڈیٹ کہیں کے۔ اچھا ہوا کہ خود فادر نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کب سے تم دونوں شیطان صفت اس مقدس پاکیزہ گھر میں پاک دامن و مقدس بی بی کے سامنے دل لگی کر رہے تھے؟ ہاں، تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ عبادت گاہ کے قوانین کو نہ توڑنا؟ ہاں، آپ نے مجھے دیر کے قوانین توڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اے مقدس فادر، آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ آپ کے بال سفید اور ہاتھ لرزاں ہیں، مجھے اطمینان ہے کہ آپ خدا کو فراموش نہیں کریں گے۔ 7 مہینے سے مسلسل اس دیر اور خواہر ماریا کی طرف سے مجھے عاشقانہ خط مل رہے ہیں۔ میں جو کہ ایک مسلمان ہوں اور خلیفہ کا امین، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ ان عاشقانہ خطوں کا راز جانوں؟ میں نے خواہر ماریا سے ملنے کی غرض سے سسٹر صوفیہ سے درخواست کی، لیکن انہوں نے اپنی بدسلوکی اور بد اخلاقی کے ساتھ مجھے شیطان کہا اور زبردستی دیر سے نکل جانے کو کہا۔ اگر اسی طرح سے جبر اور زبردستی تمہیں خدا کا قانون توڑنے پر مجبور کرے تو نہ خدا کا کوئی احترام رہ جائے گا اور نہ اس کے دین کا۔ تمہاری مثال ایک ایسے مسلمان کی ہے جو چوری کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا تمہارے قوانین کے مطابق ایسے شخص کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے؟ تم نے دین خدا کو ہوس کا اڈا بنا رکھا ہے اور اس مقام مقدس کو بھی گناہ سے ناپاک کر دیا ہے۔ فادر، اس خدا کی قسم جو مالک حیات و ممات ہے، یہ مرد کسی خطا کا مرتکب نہیں۔ اس گناہ کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ میرے لکھے ہوئے مسلسل خطوط تھے جو انہیں سینٹ ماریا کی دیر پر آنے کو مجبور کیا۔ کافی ہے، تمہارے جرم کی سزا محاکمے کے بغیر ہوگی۔ سینٹ ماریا کے دیر پہ لگایا ہوا یہ داغ ماریا ہی کے خون سے پاک ہوگا، لیکن اس مسلمان کا فیصلہ قاضی شرح جو کوفہ کا مفتی عالم ہے اس کے سپرد کروں گا۔ اسے گرفتار کر لو۔ کیوں میرے لیے اتنا کھانا لا رہی ہیں؟ کیا کباب بنانے کے لیے مجھے موٹا تازہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سسٹر صوفیہ کا حکم ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ عجب حماقت کر دی میں نے۔ آخر میری بہن اس وقت مسلمین کے بیت المال کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب حسین اور یزید کے بیچ میں ٹھنی ہوئی ہے۔ آخر مجھے نہیں معلوم میں نے تمہاری سسٹر صوفیہ کا ایسا کیا کھا لیا ہے جو انہوں نے میرے لیے یہ تماشا کھڑا کیا ہے۔ آخر رسول کی قسم، خدا کی قسم، مجھے زندان میں ڈالنا دیر کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل یہ خبر امیر کوفہ تک پہنچے گی،
پھر دیر اور دیریوں کا حساب کتاب کرام الکاتبین کے ساتھ ہوگا. یہ باتیں آپ فادر سے کریں، مجھ سے نہیں. میں کیا مجھے کر سکتی؟ بولنے کہاں دیا؟ تمہاری مثال ایک ایسے مسلمان کی ہے جو چوری کرنے پر مجبور کیا گیا ہے. جس بوڑھے کے پیر قبر میں لٹکے ہوں اس سے حق کشی بعید ہے. رکو سسٹر، ماریا کی کیا خبر ہے؟ اس سے آپ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سے کیا چھپانا. آہستہ آہستہ ان کے اور ان کے عقائد کی طرف مائل ہو رہا ہوں. پھر تو اپنے مذہب کی سنت کے مطابق اس پر فاتحہ پڑھیں. کیا واقعی ان کو مارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کا کباب بنائیں گے. تم ماریا کو چاہتی ہو؟ میں اور ماریا ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں. تمہارا دل چاہتا ہے کہ ماریا بچ جائے؟ صرف عیسیٰ مسیح اس کی مدد کر سکتے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. البتہ ممکن ہے جناب عیسیٰ نے مجھے اور تمہیں اس بات پر مامور کیا ہو. دیکھو سسٹر، اس انگوٹھی کے ساتھ امیر کوفہ کے پاس سے آؤ. جیسے ہی اس نشانی کو دکھاؤ گی فوراً تمہیں امیر کے پاس پہنچا دیں گے. جا کر پوری بات امیر کو بتاؤ. امیر کو جیسے ہی معلوم ہوگا وہ فوراً سینٹ ماریا کے دیر پر لشکر کشی کر دیں گے. بس یہ کہ جلدی کرو، ورنہ ممکن ہے کہ ماریا کو کبھی نہ دیکھ پاؤ. مجھے معلوم تھا کہ تم ماریا کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ہیلن، لاؤ انگوٹھی مجھے دے دو. نہیں ہیلن، یہ انگوٹھی یعنی کوفے کا بیت المال، یعنی خزانے کی چابی. یہ غیروں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے. ہیلن، بدقسمتی سے ماریا کی طرح تمہارا کوئی دیوانہ عاشق نہیں ہے جو تمہاری جان بچا سکے. لاؤ انگوٹھی مجھے دے دو. دے دو مجھے انگوٹھی. اب جاؤ اور اس کام کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نکل جاؤ. جی سسٹر. خوب حکومت کرتی ہو. آپ حسادت نہ کریں جناب خزانہ دار. آپ کی حکومت کا دائرہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی اچھا چربدار ہے. یہ انگوٹھی قاضی شرعی کا منہ بند کر دے گی. مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو. لو بسم اللہ. صحیح اور سالم، بالکل ہاتھ نہ لگی. تمام دفاتر کی تعداد میں بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. خدا بچائے ان حاسد لوگوں سے. شوزب نے اگر خیانت ہی کرنا تھا تو یہ سارا خزانہ ساتھ لے جاتا. اس میں شک نہیں ہے کہ شوزب کو اغوا کیا گیا ہو، یا لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خزانہ دار خزانے کی دیکھ بھال میں اس طرح چپکا ہوا ہے کہ لوگوں کی رسائی سونے کے سکوں تک نہیں ہو رہی ہے، تو وہ
خزانے دار کو لے گئے۔ شوزب نے اپنی ہی غلطی سے نقصان اٹھایا ہے۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ شوزب تم اکیلے نہ جایا کرو، نگہبان کو ساتھ رکھا کرو، مگر نہیں سمجھا۔ چاہتا تھا کہ علی کا شیوا اختیار کرے، اکیلا جائے اور اکیلا آئے، سادی غذا کھائے اور معمولی زندگی بسر کرے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ بعض لوگ حکومت کے معاملات کو رسالت سے کیوں ملا دیتے ہیں۔ بہرحال اس سازش کا پتہ لگانا ہوگا۔ آپ کس پہ شک کرتے ہیں امیر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے خیال میں خوارج ہیں جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، سوء استفادہ کیا ہے اور انہیں اچھا شکار مل گیا۔ ٹھیک سے حساب لگایا کہ شوزب کی آزادی کے لیے بیت المال کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ بیچارہ شوزب، دنیا سے اس قدر لاپرواہ بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ ظاہراً کسی نصرانی سے دل لگا بیٹھا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو۔ یہ کیسا شور مچا دیا ہے؟ امیر، جب سے آپ کا خزانچی گم ہوا ہے آپ کے دربار کے قریب کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور میں نہیں بتا سکتا میں کس کس مشکل سے نکل کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ امیر، میں جانتا ہوں شوزب کہاں ہیں۔ ان کو سینٹ ماریا کے دیر میں قید کر رکھا ہے۔ وہ ان کو دیر کے قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں جلا دینا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تم کیا بک رہے ہو؟ امیر، میں بک نہیں رہا ہوں، آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں نے خود دیکھا ہے اور انہی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امیر، ماریا نصرانی کا خط میں نے ہی شوزب تک پہنچایا تھا۔ خط؟ ہاں امیر، خطوط۔ ماریا نصرانی پچھلے 7 مہینوں سے شوزب کو خط لکھ رہی تھی، لیکن شوزب نے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا اور الٹا مجھ پر ہی غصہ کیا کرتا تھا۔ جب میں نے آخری خط پہنچایا تو مجھ کو کوڑے مارنے کی دھمکی دی۔ اچھا، تو یہ حکمت تھی عاشقانہ خطوط کی۔ اب یہی باقی رہ گیا تھا کہ کوفے کا سینٹ ماریا کا دیر ہم پہ تلوار اٹھائے۔ یہ دیر والے اس طرح ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اگر کلیسا ہوتا تو پھر بھی ان سے نپٹا جا سکتا تھا۔ بعضی اوقات اس بات پہ کہ میں امیر کوفہ ہوں میرا دل کرتا ہے۔ یہاں حکومت کرنے کے لیے ہزاروں زبانیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے ابن حریث؟ سینٹ ماریا کے دیر کو اس طرح الٹ دینا چاہیے کہ آئندہ یہ لوگ ہماری حکومت کے کارندوں کی توہین کرنے کی جرات نہ کر سکیں۔ میرا ایمان کمزور ہے، اس لڑکی کا تو سراسر وجود ایمان ہے۔
تو آخر کیوں اس کی مدد نہیں کرتے ایلیا؟ فادر، بہتر ہے کہ کام کو جلدی تمام کیا جائے. اگر سپاہ پہنچ گئی تو کام خراب ہو جائے گا. گھبراؤ نہیں، خداوند عالم قادر مطلق ہے. کوئی بھی طاقت حدود الہی کے نافذ ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. کہاں ہے؟ گھیر لو انہیں. کیا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے جو یہ ساری لکڑیاں جہنم بنانے کے لیے ڈھیر کر رکھی ہیں؟ جلدی کھول دو اسے اس سے پہلے کہ وہ خوف سے اپنی جان دے دے. خداوندہ تمہیں ہدایت کرے بیٹا. زیادہ گردن نہ اٹھانا کہ خداوندہ ایسی گردنوں کو مروڑ دیتا ہے. لشکر کشی، وہ بھی سینٹ ماریا کے دائر پہ. تم کبھی بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے. میں تمہاری نصیحتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں. مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو. اگر تمہیں اعتراض ہے تو مفتی اعظم یا امیر کوفہ سے رجوع کرو. مردان خدا ایک دوسرے کی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں. میری زبان تو شمشیر ہے. خبردار، اگر حد سے تجاوز کیا تو اس عبادت گاہ کو مسجد زرار کی طرح جلا کر راکھ کر ڈالوں گا. کہاں ہے ہمارے خزانے دار شوزب؟ اگر اس کے سر کا ایک بال بھی کم ہوا ہوگا تو میں تم سب سے اس کا حساب لوں گا. بہتر ہوتا کہ شوزب کے یہاں آنے سے پہلے ان کے سر کے بال گن لیے ہوتے جناب شمشیر. بڑی چنچل ضعیفہ ہے. پاپا، یہ آپ کی کچھ لگتی ہے؟ وہ سسٹر صوفیہ سینٹ ماریا کی سرپرست ہے. خوشی ہوئی تمہاری زیارت سے، مگر افسوس کہ والد مرحوم نے وصیت کی تھی کہ عورتوں کے ساتھ بحث نہ کرنا، ورنہ میرے پاس تمہارا جواب تھا. اب جاؤ، انہیں آزاد کر دو جنہیں تم نے قید کر رکھا ہے. جاؤ جلدی. آخر کہاں لے جا رہے ہوں مجھے؟ ہاں، آخر کہاں لے جا رہے ہوں مجھے؟ خاموش رہنا بھی لگتا ہے دیر کی سنت ہے.
تو کبھی فلاح نہیں پا سکتی ماریا. یہ تماشا جو تو نے عبادت گاہ میں کھڑا کیا ہے، ایک دن تو خود اس کا شکار ہوگی. روح القدس امین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کو تجھ سے دور کر دے. تو عیسیٰ مسیح کے بارگاہ میں منفور و مغضوب ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محزون ہیں، اس لیے کہ وہ مسرور ہو جائیں گے. خوش آمدید سردار. ابھی تک آپ زندہ ہیں. ماریا. جی میرے آقا. سیاسی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا پرتلاطم دریا میں کشتی سے سفر کرنے جیسا ہے. تیار ہو میری ہم سفر ہونے کے لیے؟ آزاد سفر میں نے باندھ رکھا ہے. شوذب کی نامعلوم تقدیر میں تمہارا خیر مقدم ہے. جناب خزانے دار، بیت المال چوہوں کے محاصرے میں ہے. خزانے کی تھیلیاں کترے جانے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے. ان صاحب کمال خاتون کو گھوڑا سواری آتی ہے؟ آتی ہے تمہیں؟ کوشش کر لوں گی. چلو خدا کا شکر مجبور نہیں ان کے پیچھے پیدل چلیں. خدا کا شکر. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والا مجھ سے ہوگا. مبارک ہو ماریا کہ تم مسلمان ہو گئی اور ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حسنہ کے لیے آمادہ کیا.